غلام سے بادشاہ تک پرانے زمانوں کی بات ہے۔ ایک دور افتادہ سلطنت تھی جسے لوگ نورستان کہتے تھے۔ اس سلطنت کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جہاں ایک یتیم لڑکا وفزر رہتا تھا۔ وفزر کی زندگی کڑی مشقت اور غموں سے بھری ہوئی تھی۔ نہ ماں باپ کا سہارا، نہ بہن بھائی کی مروت۔ وہ اپنے گاؤں کے رئیس کے کھیتوں میں مزدوری کرتا مگر بدلے میں محض چند خشک روٹیاں ملتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اسے غلام کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ وہ ہر ایک کا حکم بجا لاتا اور اپنی غربت کے سبب کسی کو انکار کرنے کی ہمت نہ رکھتا۔ لیکن اس غلام دل لڑکے کے دل میں ایک خواب چھپا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک دن سب کے سامنے سر اٹھا کر جیے، عزت کمائے اور اپنی پہچان بنائے۔ پہلا موڑ، غلامی سے جدوجہد کا آغاز۔ ایک دن سلطنت کے سپاہی گاؤں میں بھرتی کے لیے آئے۔ بادشاہ کو فوج کے لیے مضبوط جوانوں کی ضرورت تھی کیونکہ پڑوسی سلطنت ظلم آباد نے حملے کی تیاری کر رکھی تھی۔ وفزر بھی اپنی قسمت آزمانے پہنچ گیا۔ وہ دبلا پتلا تھا مگر آنکھوں میں حوصلہ اور دل میں آگ بھری تھی۔ سپاہیوں نے پہلے تو مذاق اڑایا لیکن پھر اس کی ہمت دیکھ کر اسے فوج میں شامل کر لیا۔ فوج کی سخت تربیت نے وفزر کی زندگی بدل ڈالی۔ وہ دن رات محنت کرتا، تیر اندازی، تلوار بازی اور گیوڑ سواری میں مہارت حاصل کرتا۔ کئی بار وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو جاتا مگر ہمت نہ ہارتا۔ دوسرے سپاہی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ ایک غریب غلام لڑکا اتنی جلدی جنگی فنون میں ماہر کیسے ہو گیا۔ دوسرا موڑ، پہلی آزمائش۔ کچھ ہی مہینوں بعد ظلم آباد کی فوج نے نورستان پر حملہ کر دیا۔ جنگ کے میدان میں وفزر نے پہلی بار دشمن کا سامنا کیا۔ دشمن کے سپاہی تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ نورستان کی فوج پسپا ہونے لگی۔ اسی دوران دشمن کے ایک بلند قامت سپہ سالار نے نورستان کے کمانڈر کو قتل کر دیا۔ فوج خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگی۔ اسی لمحے وفزر آگے بڑھا۔ اس نے کمانڈر کی گری ہوئی تلوار اٹھائی اور زور سے نعرہ لگایا، نورستان کے سپاہیوں، اگر آج ہم بھاگ گئے تو ہماری آنے والی نسلیں غلام رہیں گی۔ میرا ساتھ دو اور دشمن کو بتاؤ کہ ہم غلام نہیں شیر ہیں۔ وفزر کے الفاظ میں اتنی آگ تھی کہ سپاہیوں کے دل دہل گئے۔ سب نے دوبارہ ہمت پکڑی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ وفزر نے خود اس سپہ سالار کا مقابلہ کیا اور نہایت بہادری سین